الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ماشاءاللہ پروفیسر امان اللہ بٹی صاحب بڑے فکر امیز گفتگو فرما رہے سن، اور چند منٹ صرف میں بھی قرآن پاک دے بارے فضیلت دے بارے معروضات کراں گا۔ قرآن پاک او کتاب ہے جس کتاب اندر شک شبے والی بات نہیں۔ قرآن پاک ایسا معجزہ ہے جس معجزے دے اندر شک شبے والی بات نہیں کہ نہ قرآن پاک دی کوئی صورت دا اج تو کوئی ایسی مثال پیش کر سکے ہے، نہ قرآن پاک جیسی آیات دا نہ کوئی آج تک کوئی ایسی آیات لے آ سکے ہے۔ قرآن پاک کفار واسطے چیلنج ہے، اور قرآن پاک او کتاب ہے جڑی کتاب سب نالوں زیادہ چھپنے والی کتاب ہے، اور اللہ دی پاک کلام ہے۔ قرآن پاک اللہ دی پاک کلام ہے۔ اس دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومن، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مومن وہ ہے اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے واجلت ڈر جاتے ہیں۔ مومنوں کی صفت کیا ہے، مومنوں کی صفات کیا ہیں کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو اب ہم نے اپنی طرف دیکھنا ہے کیا ہمارے دل قرآن پاک سن کر ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے؟ کیا اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمارے دل ذکر کرنے والے ہیں یا نہیں کرنے والے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ اگر انسان برائیاں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، تو ایمان اس کا کم ہوتا چلتا ہے۔ جب بندہ مومن نیکیاں کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کا ایمان زادتہم ایمانا، اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی اہم بات، قرآن پاک ایسے نہیں سمجھ آ سکتا کہ ویسے ہی پڑھنا شروع کر دیں استاد کے بغیر۔ قرآن پاک کے لیے استاد سے پڑھنا چاہیے، قاری القرآن سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ قرآن پاک کی آیت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام عربی زبان والے تھے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم کرنے والا نہیں؟ تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا میرے صحابہ جو ظلم تم سمجھ رہے وہ ظلم نہیں ہے، اس سے مراد صالح علیہ السلام، اللہ کے صالح بندے نے جناب لقمان علیہ السلام نے یہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اس سے مراد شرک ہے۔ اس لیے چاہیے قرآن پاک کو جب بھی پڑھا جائے استاد سے ترجمے کے ساتھ سمجھ کے
ایک آیت پڑھی جائے لیکن سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے۔ جب ترجمے کے ساتھ ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے تو یقیناً قرآن پاک پڑھنے کی لذت آئے گی۔ کبھی آپ نے امام کعبہ عبد الرحمن السدیس سنا ہو، کبھی امام کعبہ عبد الرحمن الشریم سنا ہو، ایسے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اللہ اکبر رو رو کر، اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو حساب کتاب، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو دنیا داری کے کام کاج ساتھ ذہن میں رکھ رہے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنے دلوں کو پر تالے نہ لگائیں۔ اللہ اکبر، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ جب ترجمہ آئے گا یقیناً سمجھ بوجھ کر انہماک آئے گا، خشوع خضوع آئے گا۔ اس لیے میری آپ سے یہی نصیحت اور وعظ یہی ہے کہ قرآن پاک کو نماز کو پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ، پھر علماء کرام کے ساتھ مشورے کے ساتھ اس آیت کا کیا ترجمہ ہے، اس کی کیا تفسیر ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح البخاری میں کتاب التفسیر پڑھیں، صحیح المسلم میں کتاب التفسیر پڑھیں۔ اس لیے قرآن پاک کو جب بھی پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اس کو سمجھ پڑھ کر اور عمل کریں۔ عمل ہمارے اندر بہت زیادہ نفید ہو چکا ہے کہ ہم صرف اور صرف پڑھنے والے ہیں، اور پھر طوطے کی طرح، جس طریقے طوطے کو ایک دو باتیں سکھا دیتی وہ بار بار وہی کہتا رہتا ہے، تو ہم بھی قرآن پاک پڑھنے والے ہیں لیکن ہمارے اندر عمل نہیں، نماز پڑھنے والے ہیں ہمارے اندر عمل نہیں۔ اگر عمل ہوگا تو عمل کے ساتھ ہی جنت ہوگی، اگر عمل نہ ہوا تو پھر ناکامی ہے، بربادی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔